دوستو ارطغرل غازی ڈرامہ میں بے شمار فتوحات دکھائی گئی ہیں جو کہ بڑی قربانیاں دے کر اور بڑی ہی دلیری سے حاصل کی گئی ہیں۔ انہی فتوحات میں سے ایک نام کیرا جیسار قلعے کا بھی ہے۔ دوستو اگر آپ نے ارطغرل غازی ڈرامے کا چوتھا سیزن دیکھا ہے تو آپ لوگ کیرا جیسار قلعے کو تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، کیونکہ دوستو بازنطینی سلطنت کا یہی وہ خطرناک اور طاقتور قلعہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ارطغرل غازی اور اس کے کائی قبیلے کو سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر اسی قلعے کے اندر بیٹھ کر ہی کائی قبیلے کے دشمنوں کی طرف سے کائی قبیلے کے خلاف بڑی بڑی سازشیں بھی کی جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیرا جیسار قلعے کی اصلی تاریخ کیا ہے اور کتنی ہی مشکلوں سے اس قلعے کو فتح کیا گیا، اور یہ بھی کہ اس قلعے کو 2 بار کیوں فتح کیا گیا، اور آج یہ خطرناک قلعہ کہاں پر واقع ہے، یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن دوستو اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ ارطغرل غازی کے دور میں کیرا جیسار نام کا ایک قلعہ موجود ہوا کرتا تھا، جو آج کے دور میں ترکی کے سوغوت اور اس کے شہر کے جنوب میں واقع ہے، اور آج بھی یہ قلعہ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور کئی بھی علاقوں میں مشہور ہے۔ لیکن دوستو آج کے دور میں یہ قلعہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس قلعے کی حقیقی تاریخ سے روبرو کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ارطغرل غازی سیریز میں جس قلعے کو فتح کرنا ارطغرل غازی کا سب سے بڑا مقصد دکھایا گیا ہے، وہ قلعہ تاریخی کتابوں میں ارطغرل غازی سے زیادہ ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یعنی اس قلعے کا ذکر تاریخی کتابوں میں زیادہ تر عثمان غازی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم سب لوگ بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بھلے ہی ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور ایک مضبوط سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے یعنی عثمان غازی کے لیے ایک راستہ بھی تیار کیا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ریکارڈ ہسٹری کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں عثمان غازی نے ہی رکھی تھی، اور کیرا جیسار نام کا یہ مشہور قلعہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں میں فتح کیے گئے طاقتور قلعوں میں سے ایک قلعہ مانا جاتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق 1288 میں عثمان غازی نے ہی اس قلعے کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اس قلعے کو چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا، یعنی اس قلعے میں عثمان غازی کی فوج رہا کرتی تھی اور اسی قلعے میں ہی عثمان غازی کی فوج کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس قلعے کے بارے میں تاریخی کتابوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس قلعے کے ساتھ جس انسان کا نام آپ کو سب سے پہلے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی کا ہی ہوگا، کیونکہ دوستو آج کے دور میں بھی اس قلعے کو عثمان غازی کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قلعے کو عثمان غازی نے فتح کیا تو ارطغرل غازی ڈرامہ میں اس قلعے کو کیوں دکھایا گیا ہے، اور آخر اس سیریل میں یہ کیوں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی بھی اس قلعے کو فتح کرتا ہے؟ تو دوستو کچھ تاریخ دانوں کے مطابق عثمان غازی کے اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی علاء الدین کیقوبات، جن کو ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے، انہوں نے بھی اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسی دور میں ہی منگول سلطنت بھی اناطولیہ میں گھس چکی تھی، لہٰذا جب سلطان علاء الدین کو اپنی سلطنت کی طرف یہ خطرہ آتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا، اور اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری اپنی سلطنت میں رہنے والے سب سے بہادر سرداروں میں سے ایک سردار یعنی ارطغرل غازی کو دی۔ سلطان علاء الدین کا حکم ملتے ہی ارطغرل غازی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور ایک لمبی گھیرا بندی کے بعد آخرکار ارطغرل غازی اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی قلعہ الگ الگ دور میں فتح کیوں کیا گیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی کے اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد جب سلجوق سلطنت کمزور پڑ گئی تو ایک بار پھر سے بازنطینی سلطنت اس قلعے کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کی وجہ سے عثمان غازی کے دور میں یعنی جب ترک دوبارہ سے طاقتور ہو گئے تو انہوں نے ایک بار پھر سے حملہ کر کے اس قلعے کو دوبارہ سے فتح کر لیا۔ دوستو یہ تاریخی قلعہ سلطنت عثمانیہ کی شروعاتی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ایک ایسی نشانی
کہ جس نے شروع دنوں سے سلطنت عثمانیہ کی امیدوں سے کہیں زیادہ مدد کی اور سلطنت کو مضبوط کرنے میں اس قلعے کا بہت زیادہ اہم کردار تھا۔ دوستو، اگر بات کریں اس قلعے کی آج کی دور میں اصل لوکیشن اور حالت کے بارے میں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اس کو آج کی اپنی اصلی حالت میں دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ وہی خطرناک قلعہ ہے کہ جو ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے دور میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ دوستو آج کے دور میں اس قلعے کی جگہ پر سوائے ملبے کے کچھ نہیں بچا۔ سکرین پر نظر آنے والی اس تصویر میں موجود یہ سارا ملبہ اسی خطرناک قلعے کا ہے جو کہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ کے بعد آج بھی اس ملبہ کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، اور ابھی تک اس جگہ پر ہونے والی کھدائی میں بہت ساری اہم چیزیں بھی مل چکی ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق نہ صرف بازنطینی سلطنت بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی کون سی فتوحات آپ کو زیادہ پسند آئی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔